حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ بسم اللہ الرحمن فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہے. اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تم ہمارے رب میرے لیے قربانی نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا، تم
بے شک میری نماز اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میری قربانیاں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب سارے جہاں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو قربانی کرنے کی سہولت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عید کے کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ عید کے تینوں دن قربانی کرنا جائز ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ عید کے پہلے دن عموماً قصاب زیادہ پیسے لیتے ہیں تو بعض لوگ تھوڑے پیسے بچانے کے لیے عید کے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرتے ہیں۔ یوں چند پیسوں کی خاطر اتنا مہنگا جانور لانے کے باوجود پہلے دن قربانی کرنے کی فضیلت پانے سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔ پہلے دن قصاب کا زیادہ رقم لینا اگرچہ نفس پر گرا گزرتا ہے، مگر ہمیں اپنا یوں ذہن بنانا چاہیے کہ نیک عمل نفس پر جتنا زیادہ گرا گزرتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، لہٰذا کوئی مجبوری نہ ہو تو پہلے دن ہی قربانی کی جائے۔ اگرچہ کچھ رقم زیادہ خرچ ہوگی مگر اس کو نقصان نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے بدلے آخرت میں ملنے والے عظیم ثواب پر نظر رکھی جائے۔ اگر کسی کے گھر میں دوسرے یا تیسرے دن دعوت ہوتی ہے اس لیے وہ پہلے دن قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے دن قربانی کرے اور اس کا گوشت فریج میں رکھ دے اور اگلے دن دعوت میں استعمال کر لے، کیونکہ ایک دو دن سے گوشت کے ذائقے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ فقط لذت نفس کے لیے پہلے دن قربانی کرنے کے عظیم ثواب سے محروم ہو جانا دانش مندی نہیں بلکہ محرومی ہے۔ جس طرح تاجر مال کے نفع پر نظر رکھتا ہے تو اس طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مال کے نفع سے زیادہ نیکیوں کے نفع پر نظر رکھے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں کہ آج ایک بار پھر ہم اس کے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے اور انبیاء کرام کے ذکر کی اس پیاری سی محفل میں موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا، آج کی اس محفل میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے مبارک دن ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں۔ اس عشرے کو مبارک ترین عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ راتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں، یہ دن بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ اس عشرے کی اہمیت کو اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ دو ایسی عظیم ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں مسلمان جو مناتے ہیں کہ اسی عشرے میں انہی دنوں میں حج ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے عاشقان رسول مکہ مدینے کی حاضری کو جاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انہی دنوں میں قربانی کروڑوں مسلمان کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ دو بہت بڑے ایونٹ جو ہیں الحمدللہ ان دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ حج پر گئے اللہ سب کا حج قبول فرمائے، آسان فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو خیر سے واپس لوٹنا بھی نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ قربانی کریں رب کریم سب کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اسلام کی تاریخ کی ایک بڑی عظیم ہستی
ہسٹوریکل پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف یونیورس. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ بڑی کمال کی ہستی ہیں اور آپ کا مرتبہ بڑا ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. آپ کے بعد جتنے نبی آئے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. اچھا یہ جو دو بڑے ایونٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں حج ہے یا قربانی ہے. حج بھی حضرت ابراہیم کی یاد ہے, قربانی بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد ہے. جس مکے سے ہم سب کو والہانہ پیار ہے, یہ مکے کی آباد کاری میں بھی حضرت ابراہیم کا بڑا شاندار کردار ہے. کعبے کی تعمیر ہو, حج کے ارکان ہو, مقام ابراہیم ہو, جگہ جگہ حضرت ابراہیم, بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یاد مسلمان مناتے ہیں. حضرت ابراہیم کا ایک اور کمال میں آپ کو بتاؤں کہ 4 بڑی کتابیں یا 4 آسمانی کتابیں جس کو کہا جاتا ہے, اس کو آسمانی دین بھی کہا جاتا ہے. ان چاروں دینوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے, حضرت ابراہیم کا ادب بھی ہے. یعنی حضرت ابراہیم کو بڑی کمال کی اس میں بھی حیثیت حاصل ہے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بہت پیارا وصف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں نبی پاک کی سملیرٹی کہنے, چہرے کی شباہت میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت قریب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. خود نبی پاک فرمایا کرتے کہ جس کو حضرت ابراہیم کا دیدار کرنا ہو وہ مجھے دے. یعنی اس قدر نبی پاک علیہ السلام سے ان کی شباہت بھی ہے. ایسی عظیم ہستی ہیں. اچھا آپ کی سیرت, بچے بھی ہیں, ینگسٹر بھی ہیں, پوری سیرت پڑھنے والی, اتنی ہسٹوریکل پرسنالٹی اور اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں آپ کی سیرت میں کہ آپ جتنا پڑھیں گے نا اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے, صبر کیسے کرنا ہے, توکل کیسے کرنا ہے, توحید پر قائم کیسے رہنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہنا ہے, حضرت ابراہیم کی سیرت میں جگہ جگہ آپ کو ملے. قرآن میں بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجود ہیں. میں کوشش کروں گا کہ 3 واقعات شارٹلی کیونکہ اتنا لمبا بیان تو نہیں ہو سکتا, ورنہ حضرت ابراہیم تو وہ ہیں کہ جن کی سیرت پر کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اور اتنی انٹرسٹنگ شخصیت ہیں کہ آپ سنتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. میں 2-3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتا ہوں. چلے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 18-20 ایئرز کی ایج ہے. آپ ذرا ایج کو بھی دیکھتے رہیے گا. اس ایج میں ہمارا میچورٹی لیول کیا ہوتا ہے, ہماری سوچ کیا ہوتی ہے. آپ کی 18-20 سال عمر ہے اور آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے لوگوں کو کہا بتوں کی پوجا نہ کریں, اللہ کو مانو. وہ نہ مانتے تھے, آپ کے خلاف ہو جاتے تھے. ایک دن سارے گاؤں والوں نے مل کر سالانہ ان کا کوئی میلہ ہوتا تھا, کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. حضرت ابراہیم نے کہا میں ایسی رنگ رلیوں میں, ان عیاشیوں میں نہیں جاتا. وہ نہیں گئے ان کے ساتھ. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بت خانہ ہے, یہ سارے لوگ اس بت خانے میں جا کر عبادت کرتے ہیں, آپ اس بت خانے کے اندر چلے جائیں. دیکھا طرح طرح کے بت ہیں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی عجیب عجیب بت ہیں. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. پلیز بیان پر توجہ رکھیں. آپ کی اللہ رسول کی جب بات ہو رہی ہے تو توجہ بیان کر کے, ماشاءاللہ آنے والی شخصیات آتی رہیں گی, اللہ ان کا آنا بھی سلامت رکھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بتوں کو توڑنا شروع کیا اور توڑتے توڑتے جو کلاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. جب وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خدا جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, سارے ٹوٹے ہوئے, کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. تو انہوں نے کہا ایک ہی نوجوان ہے جو یہ کر سکتا ہے, جو ہمارے ساتھ آتا بھی نہیں ہے, ان بتوں کو پوچھتا بھی نہیں ہے, اسی کو بلایا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے, ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سب سے بڑے بت تمہارا, اسی سے پوچھ لو, اس کے کاندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو جواب نہیں دیتے, یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کس نے توڑا ہے. لک ایٹ دی بیوٹیفل ڈیمونسٹریشن. آپ نے پورا مظاہرہ کر کے سمجھا دیا. اور قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے کہا تمہاری عقلوں پر تف ہے, تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, تو نہ اپنے آپ کو بچا سکتے نہ بتا سکتے توڑا کس نے. اچھا عقل ہوتی تو اس ڈیمونسٹریشن کے بعد وہ سمجھ جاتے کہ جس کو ہم خدا مان رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا نہیں پا رہا, اور جس نے توڑا اس کا نام بھی نہیں بتا پا رہا. ہونا یہ چاہیے تھا وہ حضرت ابراہیم کی دلیل کو مان لیتے, مگر انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑو اور پکڑ کر جلا دو. حرکو, ان کو پکڑ کے ان کو جلا دو, ہمارے دین کی مدد کرو. اچھا ایک بندے کو, ایک انسان کو جلانے کے لیے چھوٹی سی آگ کافی تھی, مگر انہوں نے جو آگ لگائی, یہ نمرود کا زمانہ تھا,
ایک ایسی آگ تھی کہ جس نے اتنے بڑے شعلے تھے کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا، اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا، اتنی بڑی آگ۔ اچھا آگ اتنی بڑی تھی کہ قریب خود بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس زمانے جیسے آج کل توپ ہوتی ہے، اس زمانے میں منجنیق تھی جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ تو ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر اب توپ کے ذریعے، یوں سمجھیے منجنیق کے ذریعے آپ اس آگ میں پھینکنا تھا۔ اب جب بالکل ریڈی ہو گیا آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بارش کا فرشتہ آیا، کہتے حضور حکم دیں ابھی بارش برسا کر یہ آگ بجھا دوں گا، کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا حضور بس حکم دیں ہوا چلا کر آگ بجھا دوں گا۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بالکل جب تھرو کرنے کا ٹائم آیا تو جبریل امین آیا، کہ حضور میری کوئی حاجت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ تو کہا پھر رب سے تو فرمائیے نا، رب کی بارگاہ میں تو عرض کر دیں کہ یا اللہ آپ مجھے بچا لے۔ Look at the answer of حضرت ابراہیم علیہ السلام in the age of 18 years۔ 18 سال کا نوجوان جواب کیا دیتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو؟ اچھا اس وقت تمام مخلوقات الہی رب سے عرض کر رہی ہے مولا انہیں بچا لے، کیونکہ اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ He is one and only on that time۔ مگر حضرت ابراہیم کا جواب سنیں، آپ کہتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے نا، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے، اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا، اور اگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پاوا ہوں، کہتے رب میرے دکھ میں راضی ہے نا، تو پھر میرے سکھ کو کیا کرنا۔ He was ready that time۔ اور اب جب حضرت ابراہیم نے یہ جواب دیا تو رب نے دستگیری کیسے فرمائی، مدد کیسے فرمائی۔ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم پر۔ علماء کہتے ہیں صرف اگر رب ٹھنڈی فرما دیتا نا تو وہ حضرت ابراہیم کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی۔ ٹھنڈی بھی پلیزنٹ، سردی بھی تو تکلیف دیتی ہے نا، گرمی بھی تکلیف دیتی ہے، مگر ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور سلامتی والی بھی ہونا۔ اتنی بڑی آگ ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب تھرو کر دیا گیا آگ میں، کبھی چولہے پر غلطی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے، سگریٹ پر پیر پڑ جائے تو سیکنڈز میں چیخ نکلتی ہے ہماری۔ حضرت ابراہیم ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن آگ میں رہے، مگر بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ جب باہر آئے نا آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے۔ اور یہ کیا تھا؟ اس آگ کو رب نے حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیا۔ اس میں ریزن کیا تھا؟ وہ رب پر بھروسہ تھا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، وہ والا ایمان آ جائے نا آج بھی۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی۔ اگر آپ غموں کی آگ میں ہیں، آپ پریشانیوں کی آگ میں ہیں، آپ دشمنوں کی آگ میں ہیں، وہ توکل لے آئیں اپنے اندر، پھر دیکھیں اللہ اس آگ کو کیسے باغ بناتا ہے۔ ایک اور بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا ہے۔ عقل تو کہہ رہی تھی جل جاؤ گے، لاجک تو کہہ رہی تھی مر جاؤ گے، مگر رب کا حکم تھا نا، تو کچھ فیصلے ادھر سے کیے جاتے ہیں، دل سے، عشق سے، ہر فیصلہ دماغ سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ چھلانگ عقل نے نہیں لگائی تھی، عشق نے لگائی تھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی بہوے تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو ابھی سوچ ہی رہی تھی، عشق نے کام کر دیا۔ وہ پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں۔ جو عشق والے ہوتے ہیں نا بعض اوقات وہ نمبر لے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے واقعے سے جو سیکھنے کو ملتا ہے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ جب رب پر بھروسہ ہو، میرا رب چاہے تو آگ کو باغ بنا دیتا ہے۔ آگ کو کام جلانا ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے آگ میں ہاتھ جائے گا تو جلنا ہی ہے، میرا رب چاہے تو یہ آگ جلانا چھوڑ سکتی ہے نا۔ تو ہم بعض اوقات اپنے فیصلے اپنی عقل سے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یار اس پرابلم سے میں نہیں نکل سکتا، یہ حل نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل ہے۔ تمہارے اور میرے لیے مشکل ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب چاہے نا تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔
حضرت یوسف کی بظاہر تو لائف ختم ہو گئی تھی نا، بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا، مگر نہ صرف کنویں سے نکالا بلکہ مصر کا بادشاہ بنایا۔ وہ رب چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستے نکال سکتا ہے۔ پڑھے تو صحیح قرآن، ہم کیوں ہار جاتے ہیں، ہم کیوں تھک جاتے ہیں، ہم کیوں اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کیوں کسی پرابلم کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں؟ ہم اس رب کے بندے ہیں کہ جب اس کی رحمت، کہتے ہیں نا کرشمہ، اس کی رحمت، اس کی قدرت کے جب نظارے دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا۔ ایک موقع پر آپ نے رب سے کہا یا اللہ، انہوں نے بڑا عجیب سا منظر دیکھا دریا کے کنارے، ایک بندہ مرا ہوا ہے، پانی آیا، پانی آتا تھا جاتا تھا تو مچھلیاں اسے کھا رہی ہیں۔ جب پانی اتر گیا تو پہلے پھر بھیڑیے اور دیگر جانوروں نے اس کی باڈی کو کھایا، جب وہ چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بندہ، ایک لاش، 3 قسم کی مخلوقات اسے کھا گئی، یہ قیامت کے دن اس کی باڈی واپس کیسے کھڑی ہوگی، واپس کیسے زندہ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ میرے مولا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مرنے کے بعد بندوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب لم تؤمن، کہ تجھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ کہا یا اللہ یقین ہے، ایمان پکا ہے، علم الیقین ہے، میں عین الیقین چاہتا ہوں۔ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ یقین کیوں نہیں ہے، مگر چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور دل کو اطمینان ہو جائے، ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم 4 پرندے لو، ان کو پالو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان 4 کا قیمہ بناؤ اور قیمہ مکس کر لو، مکس کرنے کے بعد ان کو الگ الگ جگہ پر رکھ کر پکارو۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے۔ حضرت غور کیجئے گا، پرندے کون سے؟ کبوتر، مور، مرغ اور گدھ۔ 4 آر ڈیفرنٹ کیٹیگریز، ایک ہی 4 کبوتر نہیں لے لیے، 4 الگ الگ لیے۔ تو کچھ دن اپنے ساتھ ہلایا جلایا، پھر ذبح کیا، ان کی کھوپڑیاں، ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے، باقی باڈی کو پرور نکالے، گوشت کاٹا، قیمہ بنایا اور اس قیموں کو مکس کر دیا، اور ان 4 قیمے کے پورشنز کو 4 ماؤنٹین پر رکھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، کیونکہ قرآن نے کہا تھا ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو۔ ذرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، آگے جا کے اس پہ ایک مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ پھر انہیں پکارو۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ 4 قیمے کے پورشن رکھے اور پھر پکارا، یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ اللہ اکبر۔ آج کل گرافک ڈیزائن کا زمانہ ہے، آج کل وی ایف ایکس کے جناب کہتے ہیں کہ اس کے امیجز ڈالے جاتے ہیں، بڑی دنیا نے ترقی کر لی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا ہے۔ سنو 5000 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ وہ 4 جو قیمے کے ڈھیر تھے نا، وہ اڑنا شروع ہوئے، آپس میں ان کے ذرات ملنا شروع ہوئے۔ کبوتر کمپلیٹ ہوا، گدھ کمپلیٹ ہوا، مرغ کمپلیٹ ہوا، مور کمپلیٹ ہوا، سر کسی کا نہیں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ 4 پہاڑ سے اتر کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں وداؤٹ ہیڈ، اور حضرت ابراہیم کے پاس آ کر اپنے اپنے سر کو جوائن کرتے ہیں اور پھر دانا چگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے اپنی حضرت ابراہیم کو ان کی آنکھوں سے یہ منظر دکھایا کہ جو رب اس قیمے کے ذرات کو مکس ہوئے ہوئے پرندوں کو پھر سے کھڑا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ جب باڈی ختم ہو گئی ہوگی، جب جناب قبر کے اندر ڈھانچہ بھی باقی نہیں ہوگا۔ ان اللہ کل شیء قدیر۔ اس قرآنی واقعے سے جہاں رب کی قدرت کا نظارہ پتا چل رہا ہے، وہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے سکھا دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الدیک، اے مرغ، اے یا ایتھا الحمامہ، اے پرندے، اے کبوتر۔ اور قرآن کہتا ہے انہیں پکارو۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تو 4 پرندے مر چکے تھے، مرنے والے پرندے کو پکارنے کا قرآن حکم دے رہا ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے ان کو پکارنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ تو یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی پکار بھی رہے ہیں تو پھر غلط نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتاؤ، اے مرغ کہنا جائز ہے، یا ایتھا الحمامہ کہنا جائز ہے، تو یا رسول اللہ کہنا جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا، پھر پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے۔ چلیں اور ایک اور مثال کے ذریعے اس کنفیوژن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ قبرستان کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ جاتے رہے قبرستان؟ ماشاءاللہ بچوں کو بھی یاد ہے۔ کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا
وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ. کیا پیاری دعا. یقین کریں میں کوئی اور بیان نہ کروں نا, صرف ایک دعا آج آپ یاد کر جاؤ اور اس کا میننگ سمجھ جاؤ, زندگی آسان ہو جائے گی. بڑا میسج ہے اس کا دعا میں. کاش اب میسج لینے والے بھی تو بنے نا. کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. یہ نبی پاک دعا کیا کرتے, مشکات شریف کی حدیث میں یہ دعا موجود ہے. اور دعا کیا تھی؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا, تم پہلے چلے گئے. ونحن بالاثر, ہم پیچھے آنے والے ہیں. آ رہی بات سمجھ؟ اب کتنا پیارا میسج ہے. یہ چلے گئے, ہم جانے والے, ہماری بھی یہ منزل ہے, ہمیں بھی اسی قبر میں جانا ہے. حرام کر کے جاؤ گے تو بھی اسی قبر میں جانا ہے, تو اس قبر کی تیاری کرو. ایک تو میسج ہے اس دعا میں, دوسرا ساڈا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یا اہل القبور, سارے قبرستان کے جتنی قبر والے سب کو یا اہل القبور آپ کہتے ہیں. حدیث میں دعا سب کو یاد. یار قبرستان میں تو نیک بھی ہوتا ہے, گناہگار بھی ہوتا ہے, نمازی کی قبر ہے, شرابی کی بھی قبر ہے. تو جو دنیا سے عام مسلمان چلے گئے ان کو یا اہل القبور کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی یا غوث پاک کہتا ہے, یا رسول اللہ کہتا ہے, تو پرابلم کیا ہے؟ کوئی اللہ سمجھ کر نہیں پکارتا انہیں, کوئی بعد اللہ ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں پکارتا, لیکن نہ جانے کیوں یہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. تو یہ میں نے قرآن سے اور حدیث سے آپ کو یہ مسئلہ بھی بتا دیا. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات, صوفیانہ تفسیر جو علماء نے اس واقعے کی کہ یہ 4 پرندے الگ الگ کیوں لیے حضرت ابراہیم نے. سبحان اللہ. ان 4 پرندوں میں ایک بری خصلت ہے. کبوتر کو اپنی اونچی اڑان پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے, مرغ کے اندر شہوت بہت ہوتی ہے, نفسانی خواہشات. مور اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز کرتا ہے. اور چوتھا کون سا تھا؟ گدھ, اس کے اندر لالچ بڑی ہوتی ہے, مرنے کے بعد بھی بوٹیاں نوچ رہا ہوتا ہے. فرمایا یہ 4 بری خصلتیں ہیں. اگر آج مسلمان اپنے دل سے ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر دینا, تو جس طرح اللہ نے ان 4 پرندوں کو زندہ کیا ہے, رب تمہارے دل کو بھی زندہ فرما دے گا. لالچ, گھمنڈ, تکبر, نفس کی خواہشات, یہ اگر دل سے نکل جائیں اور بندہ اس کو ذبح کر دے جس طرح حضرت ابراہیم نے ذبح کیا, اللہ تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دے گا, تمہارے دل میں بھی نور داخل کر دے گا. 2 واقعات ہو گئے. اچھا اب حضرت ابراہیم کا ایک لقب ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے. وہ کیا ہے؟ خلیل اللہ. کیا ہے خلیل؟ کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو ہی. ہی از the friend of Allah سبحانہ و تعالی, خلیل اللہ. ہاں ہمارے آقا حبیب اللہ ہیں, ان کا مرتبہ ان سے اعلیٰ ہے, مگر خلیل اللہ. لیکن آپ کو پتا ہے آپ کی ایک بڑی تمنا تھی. آپ کی تمنا یہ تھی کہ ہم بیٹا پیدا ہو. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, پتہ کتنے سال دعا کی اور کب بیٹا ملا. خلیل اللہ کو, جو اللہ کے خلیل ہیں, 99 ایئرز کی ایج میں حضرت ابراہیم کے یہاں جو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں نا, وہ 99 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں. اور آپ دعا کرتے تھے, اور آپ کی دعا پتہ کیا تھی؟ اسمع یا ایل, اسمع یا ایل, اے اللہ سن لے. اسمع عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے سن لے. ایل کہتے ہیں عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے, اور اس کے معنی ہے پروردگار. آپ دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میری سن لے, یا اللہ میری سن لے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کے حضرت ابراہیم کو بیٹا ملتا ہے. اگین دیر از اے بیوٹیفل میسج فار آل آف اس. ہم مہینہ دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو تو اللہ سے ہی ناراض. یار 2-3 مہینے سے دعا کر رہا ہوں, قبول نہیں ہو رہی. افطار کے وقت دعا کی, مکے میں جا کر دعا کی, فلاں بزرگ سے دعا کروائی, اللہ سے ہی ناراض ہو گئے. یار فائدہ نہیں دعا کرنے کا. وہ خلیل اللہ ہیں, اور 99 سال تک دعا چل رہی ہے, مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے, کمپلین نہیں ہے, اللہ سے امید ٹوٹی نہیں ہے. ان کو یقین تھا کہ جب بہتر ہوگا جب رب عطا فرمائے گا. تو ہمیں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. نہیں مل رہا تو بھی اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی. اب کیا ہوا؟ 99 سال کی عمر پہ بیٹا ملا. اب دوبارہ ہمارے گھر میں کسی کو 5-10 سال 15 سال بعد بیٹا ہو جائے, نہ ہو رہا ہو, اور 10-15 سال بعد اولاد ہو, او باپ رے باپ, اس کا تو پیر زمین میں نہیں رہنے دیتے, چمٹا کے رکھتے ہیں, کہتے ہیں تو بڑی دعاؤں سے ملا ہے, بڑی منتوں سے ملا ہے, 15 سال بعد بیٹا ہوا ہے, بھائی اس کو تکلیف نہ پہنچے. مگر امتحان دیکھو, قربانی دیکھو. ابھی بچہ دودھ پیتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ آؤ, نہ جہاں پانی ہے, نہ جہاں کھانا ہے, نہ آبادی ہے. امیجن کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ ایسی گرمی, ایسا صحرا, کچھ بھی نہیں. حبیبی حاجرہ کو لیا, حضرت اسماعیل کو لیا, اور مکے میں جو مکہ بعد میں آباد ہوا, اس وقت مکہ کچھ بھی نہیں تھا, صحرا تھا, ماؤنٹینز.
حضرت حاجرہ کو 2-4 دن کی کھجوریں دی، پانی دیا، بیٹے کو بٹھایا اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ بی بی حاجرہ کہتی ہے ابراہیم کہاں چلے، ہمیں چھوڑ کر اس صحرا میں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سوال کیا ہے، ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ بی بی حاجرہ کہتی ہے بس صرف یہ بتا دو جو آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ رب کا حکم ہے؟ کہاں رب کا حکم ہے؟ کہا پھر رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر وہی حفاظت فرمائے گا۔ کیا توکل تھا اس فیملی کا۔ حضرت ابراہیم واپس آ گئے، لٹرلی واپس آ گئے۔ اونلی ون اینڈ اونلی بی بی حاجرہ اور ایک دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل۔ کچھ دن کھجوریں چلیں، کچھ دن پانی چلا۔ جب کھانا پینا ختم ہوا تو بی بی حاجرہ کا اپنا دودھ بھی، کیونکہ آپ بھی کمزور ہو گئی، آپ بھی بچے کو دودھ نہ پلا پائیں، ختم ہو گیا وہ بھی۔ اب حضرت اسماعیل رونا شروع ہوئے۔ حضرت بی بی حاجرہ نے اب پانی کی تلاش میں دوڑنا شروع کیا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے پہاڑ سے پھر پہلے پہاڑ۔ یہ وہی پہاڑ ہیں جس کو ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، مگر سوچئے کیا منظر ہوگا اگر امیجن کریں نا، جو ماشاءاللہ گئے مکہ، کہ صفا مروہ سے کعبہ کتنا دور ہے، اسی درمیان کہیں حضرت اسماعیل بیٹھے ہوں گے، وہ پانی کے لیے رو رہے ہیں اور ماں جو ہے وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پانی کی تلاش کر رہی ہے۔ اچھا کبھی کبھی یہ سوال ذہن میں آپ کے بھی پیدا ہوا ہوگا کہ صفا مروہ کے دوران ایک گرین لائٹ آتی ہے، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں باقی نارمل چلتے ہیں۔ آپ کو ایگزیکٹلی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب بی بی حاجرہ چل رہی تھی نا تو حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، ماں کی نظریں بیٹے کی طرف بھی ہیں اور پانی بھی ڈھونڈ رہی ہیں، مگر بیچ میں ایک جگہ ایسی آتی تھی جہاں بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی آ جاتی تھی، حضرت اسماعیل وہاں سے نظر نہیں آتے تھے، تو بی بی حاجرہ وہاں دوڑتی تھی۔ جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتی تھی بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر آنا شروع ہو جاتے تھے، وہ نارمل چال چلتی تھیں۔ واپس جب راستے سے آئیں دوبارہ وہ پہاڑی آئی، اب دوبارہ دوڑی، جیسی پہاڑی ختم ہوئی حضرت اسماعیل نظر آنے لگ گئے، آپ نے نارمل چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک ماں کی ادا رب کو کیسی پسند آئی کہ جدھر جدھر بی بی حاجرہ کے قدم نارمل چلے وہاں ہم نارمل چلتے ہیں، جہاں وہ دوڑی ہیں ہمیں حکم ہے وہاں تم نے دوڑنا ہے۔ اس ماں کی ادا کو کیسے باقی رکھا گیا؟ کسی حاجی کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی وہ سعی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ہوا کیا، حضرت اسماعیل نے اپنے پیروں کو رگڑا، حضرت جبریل آئے، وہ رو رہے تھے نا، جبریل امین نے اپنے پیر پر وہاں ایک ٹھوکر لگائی، ایک چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا، بی بی حاجرہ آئیں، بڑی خوش ہوئیں کہ بڑی تیزی سے پانی فلو کر رہا ہے، آپ کی زبان سے نکلا زم زم ہے، اور یہ زم زم جو ہے اس کے عربی میں معنی منتے ہیں رک رک۔ اللہ اکبر، آپ کہہ رہے پانی رک جا، اور پانی فلو میں تھا، اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ اور زمزم کے پانی میں اس وقت سے یہ تاثیر ہے کہ صرف پانی نہیں ہے، یہ غذا بھی ہے، اس نے دودھ کا کام بھی کیا، اس نے پانی کا کام بھی کیا۔ حضرت اسماعیل کی پرورش ہونے لگی، جب پانی آیا تو لوگ بھی آنے لگے، آبادی بڑھنے لگی، اور اس طرح یہ مکہ جو ہے یہ آباد ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم واپس آئے، حکم دیا گیا اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو۔ اب کعبے کی تعمیر کرنی تھی، طوفان نوح کی وجہ سے اب کعبے کی کوئی ڈائمنشنز پتہ نہیں تھی، کعبہ وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ آپ اور میں کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، ہمیں کوئی سائٹ پلان ملتا ہے، اتنا وڈتھ ہے، اتنی جناب لینتھ ہے، ہم ایگزیکٹلی ڈیمارکیشن کرا کر وہاں تعمیر شروع کرتے ہیں، مگر کعبے کی تعمیر کرنی ہے، there was no demarcation, there was no space، کوئی پتہ ہی نہیں تھا وہ کعبہ کہاں تھا۔ آپ نے عرض کیا مولا کدھر تعمیر کروں، کعبے کی دیواریں کہاں سے کھڑی کروں؟ یاد رکھیے ایگزیکٹلی جو کعبہ زمین پر موجود ہے 7ویں آسمان پہ اسی کے اوپر ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو یہ ڈائمنشن بڑی کروشل تھی، ایچ اینڈ ایوری انچ وہی کعبہ بنانا تھا۔ تو اللہ کریم نے روایتوں میں آتا ہے ایک بادل کو بھیجا، وہ بادل آیا، اس بادل کے سائے میں حکم دیا گیا اے آدم اے ابراہیم جدھر جدھر اس بادل کا سایہ ہے یہی کعبے کی ڈائمنشن ہے۔ اب آپ نے کعبے کی تعمیر شروع کی، جبل ابو قبیس سے پتھر اٹھا کر لاتے، سبحان اللہ، جبریل امین نے حضرت اسماعیل کو گائیڈ کیا کہ یہ 2 پتھر بھی ساتھ لے جاؤ، یہ جنتی پتھر ہیں۔ ایک مقام ابراہیم بنا، ایک حجر اسود تھا، حضرت ابراہیم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، کعبے کی دیوار بہت اونچی اونچی ہے، زمین پر کھڑے ہو کے کوئی نہیں بنا سکتا، بڑے لفٹر کی وہاں ضرورت پڑتی، مگر اس مقام ابراہیم نے کمال کا کام کیا۔ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا جاتا، جیسے نیچے تعمیر کرنی پڑتی مقام ابراہیم نیچے آ جاتا۔ آپ کو اندازہ ہے مقام ابراہیم کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اس پتھر کو more than 5000 years ہو چکے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے آثار قدیمہ ہیں جناب، 700-800 ہزار سال میں بلڈنگ کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اس کی باقیات بڑی مخدوش ہو جاتی ہیں،
5000 साल से ये पत्थर वही मौजूद है। अब ये जो गोल्डन कलर की जो जाली बनाई है ना, ये 100-200 साल पहले बनी है, इससे पहले ये ओपन एयर था। आप जरा सोचिए, हजारों बारिशें देखी इस पत्थर ने, हजारों मौसम के तगय्युरात देखे, आंधियां देखी होंगी, धूप और छांव देखी, मगर हजरत इब्राहिम के कदम के निशान आज भी इतने वाजे हैं कि हम नेकेड आइज से हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान देखते हैं। अल्लाह ने इस निशानी को कैसे बाकी रखा है, सुभान अल्लाह। अब काबा तामीर हो गया, हजरत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए इब्राहिम लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाओ। हजरत इब्राहिम ने कहा, या अल्लाह यहाँ तो कोई नहीं, मेरी आवाज़ दुनिया भर में कैसे पहुँचेगी? आज तो बड़ा आसान है, इंटरनेट ऑन करें, लाइव करें, सारी दुनिया में आवाज़ पहुँच जाती है। उस जमाने का रूहानी कैसा सैटेलाइट था, रब ने हुक्म दिया, ए इब्राहिम तुम्हारा काम आवाज़ लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत इब्राहिम फिर जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए और आपने आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर हज के लिए आओ। सुभान अल्लाह, रिवायतों के अल्फाज हैं, वो अल्फाज पूरी दुनिया में सुने गए। जो वॉइस थी वो कैसे रूहानी ट्रांसमिशन हुई कि पूरी दुनिया में जितने लोग उस वक्त मौजूद थे सबने उस आवाज को सुना। और सुनो, सिर्फ इंसानों ने नहीं, जिन्नात ने, फरिश्तों ने, बल्कि माँ के पेट में बच्चों ने, आलम अरवाह में रूहों ने सुना। और उलमा कहते हैं उस दिन हजरत इब्राहिम की आवाज पर जिसने लब्बैक कहा, जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक हज करेगा, जिसने 2 बार लब्बैक कहा वो 2 हज करेगा, जिसने जितनी बार हजरत इब्राहिम की उस सदा पर लब्बैक कहा था वो उतनी बार हज करेगा। ए हज करने वालों तुम्हें मुबारक हो, सुभान अल्लाह, तुम्हारी रूहों ने 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहा था। जब भी ये हज आपको नसीब होता है, सुभान अल्लाह। तो ये शान है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। एक के बाद एक इम्तिहान है, एक के बाद एक इम्तिहान है। अब हजरत इस्माइल हो गए 7 साल के, ठीक है, वही बच्चा जो 99 साल की उम्र में दुआओं से मिला, शीर ख्वार था तो बयाबान में छोड़ा है। 7 साल, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल के हुए तो हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा। 8 जुल्हिज्जा है और आप ख्वाब देखते हैं कि कोई ख्वाब में आपसे कह रहा है, ए इब्राहिम अपने बच्चे को ज़िबह करो। आप सुबह बेदार हुए तो कंफ्यूज, हेजिटेंट, अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है? सोचो विचार में दिन गुजरा। 8 जुल्हिज्जा को जो यौम तरविया कहा जाता है ना, तरविया कहते हैं सोच विचार, तो इसलिए वो सोच विचार का दिन था। एक बार फिर ख्वाब में, अगली रात फिर ख्वाब में आपको हुक्म दिया गया, ए इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करो। अब आप समझ गए अल्लाह की तरफ से हुक्म है, पहचान गए। 9 जुल्हिज्जा के दिन को क्या कहा जाता है? यौम अरफा। अरफा के माना है पहचान का दिन। ही डिसाइडेड नाउ, अल्लाह की तरफ से है, ये पहचान का दिन बन गया। 10 जुल्हिज्जा को आपने प्लान किया कि आज ज़िबा करना है, इसलिए 10 जुल्हिज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है। यौमुत तरविया 8 जुल्हिज्जा सोच विचार का दिन, यौम अरफा 9 जुल्हिज्जा पहचान का दिन, यौम नहर 10 जुल्हिज्जा ज़िबाह का दिन। अब हजरत इब्राहिम ने प्लान कर लिया, तैयार किया हजरत इस्माइल को, अपनी ज़ौजा से कहा इसे तैयार कर दो और अब मैंने इसको लेके जाना है। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, जब लेके जा रहे हैं शैतान कब मान लेता कि इतनी बड़ी कुर्बानी, ये कुर्बान हो गए तो कमाल हो जाएगा, इनका मर्तबा कितना बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले शैतान हजरत इब्राहिम के पास आया, कहता ए इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को लेके कहाँ जा रहे हो? कहा किसी काम से जा रहा हूँ। कहा मुझे पता है तुम ज़िबाह करने ले जा रहे हो। हजरत इब्राहिम ने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की, क्या कोई अपने बेटे को भी ज़िबाह करता है? तो कहा अल्लाह का हुक्म है ना तुम्हें। तो कहा मेरे रब का हुक्म है और मैं अपने रब के हुक्म पर राजी हूँ। हजरत इब्राहिम से बात ना बनी, बीबी हाजरा के पास गया। ए बीबी हाजरा, पता है तुम्हारे शौहर इंसानी शक्ल में गया, तुम्हारे बेटे को लेकर कहाँ गए? कहा कहाँ गए? किसी अच्छी जगह गए होंगे। कहा नहीं ज़िबा करने गए। बीबी हाजरा कहती कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? शैतान के मुंह से निकल गया, कहता है हाँ उनको अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा कहती रब का हुक्म है तो फिर मैं भी राजी हूँ। हाय हाय हाय, क्या खानदान है। कहना आसान है, हमसे तो थोड़ा वक्त कुर्बान नहीं होता। बेटा कुर्बान करने जा रहे हैं। उस मरदूद से फिर सब्र ना हुआ, वो हजरत इस्माइल के पास पहुंच गया। 7 साल का बेटा है, लुक एट द एज। कहता है इस्माइल तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं घुमाने ले जा रहे हैं? कहा नहीं ज़िबा करने ले जा रहे हैं।
باپ بیٹے کو ذبح کرے گا؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ہاں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کو اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر رب کا حکم ہے تو میں راضی ہوں. پھر حضرت ابراہیم کو پھر بہکانے آیا. فرشتوں نے کہا ایسے کنکر مارے. آپ نے ایک جگہ کنکر مارا, تھوڑا آگے گئے پھر نظر آیا, پھر کنکر مارے, پھر کنکر مارا, اور آگے گئے کہ پھر کنکر مارے, پھر کنکر مارا. یہ وہی رمی ہے جو حج میں کرتے ہیں. شیطان واز ٹرائیڈ, ان کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, آپ نے اس کو کنکر مار کر بھگایا. اب میں ذرا ایک اور بات کر لیتا ہوں, بہت سارے اس میں بھی پرابلم سالو ہو جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے, آج ہم رمی کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو نہیں ہے, ایک دیوار ہے اور جا کے سارے کنکر مار رہے ہوتے, اتنا رش بھی ہوتا ہے, اتنا گرمی بھی ہوتی ہے, لیکن حاجیوں پر واجب قرار دے دی گئی. لاجک تو کہتی ہے یار اتنا ٹائم وہاں لگانے سے بہتر ہے حرم میں جا کے ایک طواف اور کر لے. اچھا صفا مروہ کی صحیح کیوں کرتے ہیں بھائی؟ سامنے ہی کعبہ ہے, دو پہاڑوں کے درمیان چلی جا رہے ہیں, جتنا چلتے ہیں اس میں تو پورا طواف ہو جائے گا. اللہ کا گھر تو کعبہ ہے نا. لاجک یہ کہتی ہے کعبے کا طواف کر لو نا. اچھا آپ کو یہ پتہ ہے عرفات جو ہے, عرفات یہ مکے میں نہیں ہے, حدود حرم میں نہیں ہے. حدود حرم کی ایک نیکی کتنی بتاؤ نا یار, 1,00,000 نیکی کے برابر. اتنا حدود حرم کی برکت ہے. عرفات حدود حرم سے باہر ہے. جو ہر بات پہ لاجک ڈھونڈ رہے ہیں نا, میں ذرا ان کو سمجھا رہا ہوں یار یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے, میں ان کی لاجک تھوڑی ٹھیک کر دوں. آج عرفات کا میدان مکے حدود حرم سے باہر ہے. لاجک تو یہ کہتی ہے یار حرم سے باہر جائیں گے تو نیکیاں کم ہو جائیں گی, مکے میں ہی رہو یار, 9 ذوالحجہ کو کعبے کے سامنے بیٹھے رہیں گے, دعا کرتے رہیں گے, ثواب تو یہاں زیادہ مل جائے گا. سبحان اللہ. جس نے حج کر لیا نا اس کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ اللہ کریم جو ہے اس کو اپنے پیاروں کی ادا کتنی پسند ہے, پیاروں کی یاد کتنی پسند ہے. ایک ماں کی یاد کو کیسے باقی رکھا کہ کعبے کا طواف بے شک کر لو مگر جب تک صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑو گے تمہارا عمرہ اور حج کمپلیٹ نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کنکریاں شیطان کو ماری تھی مگر آج خلیل اللہ کی یاد ایسی باقی رکھی کہ اس جگہ پر جا کر کنکریاں مارنی ہیں. اور علماء کہتے ہیں یہ چھوٹا سا کنکر شیطان پر بم بن کر گرتا ہے. شیطان کی وہ ذلت اس دن ہوتی ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رمی کرتے ہیں. میرا مطالعہ بہت چھوٹا ہے مگر جتنا مطالعہ ہے میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جن پر کبیرہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے, جن کی فضیلتوں میں یہ لکھا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جس پہ کہا یہ کرو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ایک تو رمی جمرات, جتنے کنکر آپ شیطان کو مارتے ہیں اتنے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا تو بڑا آسان ہے, وہاں تو حج پہ جانا پڑے گا نا. دوسرا عمل ہم ہر ہفتے کر سکتے ہیں, جب چاہے کر سکتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ جو مسلمان کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے, جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوگا. لوگ کاندھا دینے میں سستی کرتے ہیں, دیا کرو, یہ اتنی بڑی آسانی ہو گئی کہ اتنی بڑی معافی مل جاتی ہے. تو بہرحال سمجھ کے آیا کہ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادا باقی رکھنی تھی, تو یہ سب چیزیں باقی رکھی گئیں. آج ہم کنکری مارتے ہیں, صفا مروہ کرتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک نے 9 ذوالحجہ جو ہے عرفات کے میدان میں گزارا. کعبہ چھوڑ کر, مکہ چھوڑ کر سارے حاجیوں کو حکم ہے وہاں جاؤ. اور سبحان اللہ, اللہ کی جو رحمت 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں برستی ہے وہ ساری دنیا میں کہیں اور نہیں برستی ہے. ہائے ہائے, وہ حاجی جب 9 ذوالحجہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں نا تو دل, بے شک ہم پاکستان میں ہوں, دل ان کے ساتھ ہی دھڑک رہا ہوتا ہے کہ جب وہ دعائیں مانگیں گے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دور سے پرا گندہ بال, میلے کچیلے, صرف میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے سب کی مغفرت فرما دی. اور حاجی کے بارے میں یہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ حاجی حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اچھا, بدقسمتی سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حج نہیں کرتے. اللہ نے نوازا ہے, استطاعت ہے اور حج نہیں کرتے. حج فوراً کیجئے. اگر آپ پر فرض ہے اور آپ تاخیر کر رہے ہیں آپ روزانہ گناہگار ہو رہے ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک ہے, ڈرا دینے والی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو حج استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی وعید ہے. لوگ کہتے ہیں ذرا گھر بنا لوں, ذرا بچی کی شادی کر لوں تو فلاں پرابلم سولو کر لوں. اگر استطاعت ہے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے, پیسے ہیں, مال و دولت ہے اور آپ جا سکتے ہیں, پھر تاخیر نہ کریں. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا, پرابلم میں ہونا, کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو پہلے چلے جاؤ کہ سارے کام بنتے ہی ادھر سے ہیں.
حدیث پاک میں حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے, مال کم نہیں ہوتا. بہرحال اب کیا ہوا, رمی بھی کر لی, شیطان کو بھگا دیا. اب حضرت ابراہیم نے ایک اور کمال کا کام کیا, اب اپنے بیٹے سے ڈائریکٹلی مشورہ کر لیا. یہ کیسا معاملہ ہے, بیٹے کو بتا دیا. اور قرآن میں یہ کانورسیشن باپ بیٹے کی موجود ہے. بس میں اگلے 5-7 منٹ میں بیان ختم کرتا ہوں. شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے مشورہ ہو رہا ہے اس بات پر, اور اس پہ علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو مشورہ کیوں کیا تھا. فرمایا حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ بیٹے نے منع نہیں کرنا, وہ اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے. بیٹا کیا کہتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد صاحب کیجئے جو اللہ کا حکم ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب حضرت اسماعیل نے 2-3 درخواستیں کی کہ ابا جان اب ذبح تو کرنا ہے آپ نے, مجھے 2-3 میری گزارشات ہے. ایسا کیجئے کہ ذرا مجھے زور سے باندھ دیجئے گا, اچھی طریقے سے رسی سے باندھ دیجئے گا, تاکہ میں زیادہ ہلوں گا تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑیں گے اور کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے. ذرا چھری تیز کر لیجئے گا تاکہ آپ جب چھری پھرائیں تو مجھے کم سے کم تکلیف ہو, جلدی ذبح ہو جاؤں. بابا جان ایک اور کام کیجئے گا, مجھے الٹا لٹائیے گا, میرا چہرہ نیچے کر دیجئے گا, کیونکہ جب آپ ذبح کریں گے تو مجھے دیکھ نہیں پائیں گے, اور جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے لباس کو میری ماں کو دے دیجئے گا, اس بیچاری کو کچھ تسلی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو بچے یہاں بیٹھے ہیں, جو نوجوان یہاں بیٹھے, یہ سٹوری سنائیں, یہ واقعہ بتائیں اپنے بچوں کو. ہم نے تو آج کل قربانی کو فیسٹیول بنایا ہوا ہے, بچے گھوم رہے ہیں جانور لے کر, میرا جانور, اس کا جانور, سیلفی کلچر, اور اس کے بعد باربیکیو پارٹیز. Nobody knows what happened. ہوا کیا تھا, یہ واقعہ تو بتائیں. یہ کتنی بڑی داستان ہے, یہ کتنی بڑی قربانی ہے, یہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ہم میں سے. اور ایسا ہی ہوا, حضرت ابراہیم نے اپنا کام پورا کر دیا, آپ نے چھری پھرا دی. اچھا میں ایک اور بات یاد دلا دوں, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا. آگ کا کام کیا ہے, جلانا نا, نہیں جلایا نا, رب نے منع فرمایا تھا نا, رب کا حکم تھا. ادھر چھری کا کام کاٹنا ہے, مگر چھری نے کاٹا نہیں. یہ بھی سیکھنا ہے کہ رب چاہے تو جو لاجک کا نتیجہ ہے وہ رب بدل دیتا ہے. آگ کو باغ بنا دیتا ہے, چھری کو منع فرما دے تو وہ کاٹتی نہیں. چھری نے نہیں کاٹا. پھر کیا ہوا, اللہ کریم نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل آسمان جنت سے مینڈھا لے کر جاؤ فدیے کے طور پر. اچھا ایک اور خوبصورت تاریخی بات, یہ مینڈھا کون سا تھا؟ جنہوں نے ہمارے یہاں بیانات میں ہم قرآنی واقعات بیان کرتے ہیں, حضرت آدم کا واقعہ بھی میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ قابیل اور حابیل نے اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. قابیل گیہوں لایا تھا, حابیل مینڈھا لایا تھا, اور حضرت حابیل کا قربانی قبول ہو گئی تھی, اور اسی حسد میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا, ان کو شہید کیا. تو وہ جو حضرت حابیل کا وہ جو مینڈھا تھا نا, جو اللہ نے قبول کیا تھا, وہ جنت میں موجود تھا. وہی مینڈھا لے کر حضرت جبریل آئے. جب حضرت جبریل آئے نا تو حضرت ابراہیم چھری لے کر اپنے بیٹے کے اوپر کاٹ رہے ہیں, تو آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے اوپر دیکھا تو آپ سمجھ گئے جنت سے مینڈھا لے کر آ رہے تھے آسمان پہ حضرت جبریل امین, تو آپ سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت پورا ہو گیا. آپ نے فوراً بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے, ان کو جب یہ آوازیں آئیں تو انہوں نے ریالائز کیا میری قربانی کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کے دن جو تسبیح پڑھتے ہیں نا, اس کی ہسٹوری تو سمجھیں, اس کی ہسٹری تو سمجھیں. اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے ادا ہوئے ہیں, درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی الفاظ سے زبان سے ادا ہوئے ہیں, اور جو لاسٹ ورڈز ہیں وہ حضرت اسماعیل کی پیاری آواز میں ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. ارے جب جب یہ تسبیح پڑھا کرو اس سینیریو کو تو سمجھیے, یہ کیسا منظر تھا, یہ کیسا سما تھا. آئیے اب ذرا اس تصور کو ذہن میں لا کر یہ تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ واقعہ، یہ حضرت ابراہیم اور ان کی سیرت ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں. یہ قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، 2-3 دن بعد ہم بھی جانور ذبح کریں گے. سب سے پہلے سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر منائیں کہ اللہ نے ہمیں جانور قربان کرنے کا کہا. یہ نہیں فرمایا اپنا بچہ سب قربان کریں. کون کرتا ہم میں سے ہیں؟ ادھر تو جانور قربان کرنے میں بھی کئی لوگوں کی جان جا رہی ہے. تو قربان کریں خوش دلی کے ساتھ. جیسے مدنی منع نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک 10 ذوالحجہ کو خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی کام نہیں ہے. اب نئے نئے لاجک والے آ گئے ہیں، ارے بھائی اربوں روپے کی قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دو. اتنا جانور قربان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے. اچھا آپ ذرا سمجھیے یہ کیسا شاندار، کہتے ہیں نا وہ مکاری والا اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یار اتنی بڑی آئی پی ایل اور کرکٹ میچ کی بجائے کسی غریب کی شادی کر دو. 31 دسمبر کو اتنی آتش بازی ہوتی ہے، اس کے بدلے آپ جناب کسی غریبوں کی مدد کر دیں. اور جناب اتنے سارے شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ لوگ کرتے ہیں، اس کے نیا آئی فون لائن میں لگ کے کیوں خریدتے ہو یار؟ کسی کی مدد کر دیں. جب بھی حج آئے گا، جب قربانی آئے گی، جب جناب ربیع الاول آئے گا، جب بھی آپ مسلمان دین کے حج کرنے جائیں گے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی یہ آپ کو ساری باتیں اسلامی تہوار پہ کیوں یاد آتی ہیں؟ سمجھیے یہ پرابلم، یہ محبت غریبوں سے نہیں ہے، یہ نفرت اسلام سے ہے، یہ پرابلم اسلام سے ہے. ورنہ اللہ کی رحمت سے جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، آپ ان حاجیوں کی عادت دیکھیں، وہ غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا قربانی ہے کیا ایکچولی؟ بزنس مین بیٹھے ہیں، میں نے جتنی اکانومی پڑھی ہے، جتنا بزنس پڑھا ہے، بزنس تو کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک کی جیب سے پیسہ نکلے اور دوسرے کی جیب میں چلا جائے. سرکولیشن آف منی اکانومی کو بوسٹ کرتی ہے. مجھے بتائیے اربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے، کس کے پیسے نکلتے ہیں؟ مالداروں کی جیب سے. قربانی کس پر ہے؟ غریب پر، مالدار پر؟ مالدار پر. مالدار کی جیب سے پیسے نکلا، جاتا کس کے پاس ہے؟ یہ گاؤں گوٹھوں سے بیچارے جانور لے کر آتے ہیں، سارا سال جانور پالتے ہیں، ان غریبوں کے پاس پیسہ جاتا ہے. یہ جانور پھر جو ٹرانسپورٹ لے کر آتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع ہوتا ہے. منڈی کے اندر چارے والوں کا کاروبار شروع ہوتا ہے، پھر یہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہمارے گھر آتا ہے. پھر کسائیوں کا کاروبار شروع ہوتا ہے. بیچارے کتنے کسائی اس عید کے دنوں میں پیسے کماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سبحان اللہ لاکھوں، بلکہ میں نے ایک تحقیق پڑھی، صرف پاکستان میں 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بقرہ عید میں گوشت کھاتے ہیں، جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ان کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہے. ارے اکانومی کو جو ریولوشن ملتا ہے صرف ایک تہوار کے اندر، الحمدللہ میں نے اسٹڈی کی ہے، بلکہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ میں مدنی چینل پر مجھے پروگرام یہی دیا گیا ہے کہ اسلامی تہوار سے اکانومی کو کتنا بڑا بوسٹ ملتا ہے، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو. مگر ان لبرل کو پرابلم اسلام سے ہے کہ جناب اس کے بدلے یہ کر لیں، اپنے سارے کام کرنے ہیں. اسلام پر جب کوئی خرچ کرے گا تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی ہے. یہ جنت کی سواریاں حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جو جانور قربان کرتا ہے انشاءاللہ یہ اس کے لیے جنت کے لیے پل صراط کی سواریاں بنیں گی. تو تگڑے مضبوط دکھاوے کے لیے نہیں، یہ الگ پرابلم ہے جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اس لیے بڑا جانور لانا کہ پتہ چلے ماں بدولت کتنے پیسے والے ہیں اور کتنے سخی ہیں، پھر تو ثواب بھی نہیں ملے گا. ہاں اللہ کی رضا کے لیے بہترین جانور لائیں کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، اتنے بہترین گھر میں رکھا، تو قربانی بھی بہترین کریں، خوش دلی سے کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اور ہاں قربانی کے وقت جب میں نے یہ پہلے آپ کو تکبیر پڑھائی تھی، جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جائیں تو جاتے ہوئے یہ بلند آواز سے پڑھنی ہے، یہ سنت ہے. عید الفطر میں ہلکی آواز سے پڑھنی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں جاتے جاتے تسبیح جو ہے یہ بلند آواز سے پڑھنی ہے. عید الاضحیٰ والے دن کا ایک وظیفہ بھی لے لیں. آپ نے 300 بار نماز عید کے بعد مغرب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ وظیفہ آپ نے ایصال ثواب کر دینا ہے تمام مرحومین کو جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے. انشاءاللہ روایتوں کے مضمون کے مطابق ہر مرحوم، ہر مسلمان کی قبر میں 1000 نور داخل کیے جائیں گے، اور جب یہ پڑھنے والا مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کیے جائیں گے. تو یہ عید کا خاص وظیفہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. خوش دلی سے قربانی کریں، غریبوں کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد ایک اور میری گزارش ہے، اللہ کرے کہ اس کا کلپ بن کے بھی وائرل ہو، کہ لاکھوں روپے جانور پہ خرچ کرتے ہیں تو چند 100 یا 1000 روپے صفائی پر بھی خرچ کرتے ہیں.
قربانی کرنے کے بعد جانور کی آلائشیں روڈ پہ پڑی ہوتی ہیں، اس اتنی گرمی کے دن ہیں، چند گھنٹوں میں تعفن پھیل جائے گا، چند گھنٹوں میں کتنے بیکٹیریاز پھیل جائیں گے۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری گلیاں ہیں، یہ ہمارا محلہ ہے۔ جس جانور پر آپ نے لاکھوں خرچ کیے، جیسے ہی کسائی کو 25-50 ہزار روپے دے سکتے ہو بھائی، تو صفائی کرنے والے کو 2000 روپے دیں کہ یہ پوری گلی صاف کر جائے، تاکہ ہمارا شہر، ہمارا محلہ اسی طرح پھر سے جگمگائے۔ ورنہ کئی دن تک گلیوں میں تعفن، بدبو، یہ گورنمنٹ سے نہ امید رکھے نا، ہمارا گھر نہیں ہے یہ، جس طرح گھر میرا ہے یہ روڈ بھی میری ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کے باہر کی تھوڑے سے حصے کو اپنا گھر سمجھے تو ہمارا پورا وطن صاف ہو جائے گا۔ تو اس پیغام کو بھی عام کریں کہ ہم اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ رب سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یقین کیجئے جب قربانی کیجئے گا کاش یہ واقعہ یاد آئے کہ اللہ حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی اس قربانی کے صدقے میری یہ ناقص سی قربانی قبول فرما، اور پھر نیت کریں کہ وقت پڑے گا تو میں انشاءاللہ دین کے لیے اپنا مال بھی قربان کروں، اپنا وقت بھی قربان کروں، اور اللہ ایسا حوصلہ دے کہ ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی قربان کروں۔ اللہ ہم سب کو دین متین کا خدمتگار بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربی یا ربی، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث۔ باری تعالیٰ تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے آج ہم چھٹی شب ماہ ذوالحجہ میں یہاں موجود ہیں۔ پروردگار تو نے اس مہینے کو سال کا سب سے بڑھ کر عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے پہلے عشرے کی تمام راتوں کے قیام کو شب قدر کے قیام کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ اے اللہ آج ہم اس کی چھٹی شب میں موجود ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا، تیرے کرم کا، تیرے فضل کا، تیری عطاؤں کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے خالق ہمارے سکندر بھائی، ہمارے زین مڈیا صاحب اور ان کے گھر والوں نے جو یہ اہتمام کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرما لے، ان کی ہماری نیکیوں کو بھی قبول فرما کر آج کی نیکی کے ساتھ ماضی کی تمام نیکیوں کو قبول فرما کر ہماری نیکیوں کا ہدیہ تحفہ ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شہد سے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق عنایت فرما دے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ثواب اس طرح عنایت کر کے والدین کریمین، اولاد، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء امت، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے مقدس گھرانے، حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین بدر الدین قطب الدین شیخ معروف برقی، شیخ احمد کبیر رفاعی، شیخ محکوم الدین سیلانی، تمام اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، سلاطین، اولیاء، اصحاب کہف، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے موجود آئیں گے، سب کو، پوری امت کو، بالخصوص ہمارے سکندر بھائی کے خاندان سے جتنے لوگ چلے گئے ان کو، بالخصوص ہمارے زین بھائی کے چھوٹے بھائی وقاص کو اس کا ثواب عنایت فرما دے، ہمارے محسن بھائی کے والد صاحب کو اس کا ثواب فرما دے، اور اے اللہ پوری امت کو، ہمارے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی امی کو، ابو جان کو اس کا ثواب دے، میرے ماں باپ کو، جتنے ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے سب کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب عنایت فرما دے۔ الہ العالمین انعام یافتاؤں کے ساتھ ہم ساری امت کا حشر فرما، انعام یافتاؤں کی خوبیوں سے، کمالوں سے، کمال و جمال سے، عزت و عافیت سے ہم امت کو حصہ عطا فرما، انہی کا صدقہ ہماری، ہمارے والدین کی
ہمارے مرحومین کی اور ہمارے منڈیا خاندان کے تمام مرحومین کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے موجود آئیں گے، سب کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ ان کے ہمارے پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے چھٹکارا دے دے، موت کی گھڑیاں نرم کر دے، سکرات کے لمحات آسان کر دے، شدت موت کی تکلیفوں سے بچا لے، بری زندگی اور بری موت سے بچا، اچھی زندگی اور اچھی واپسی عطا فرما، ایمان اور عافیت سے بھری زندگی دے اور ایمان اور عافیت سے بھری واپسی دے۔ بتقاضۂ بشریت ہم نے جو اپنی زندگی میں خطائیں کر ڈالی ہیں، تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں، ہماری معافیاں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، سچا عاشق رسول بنا، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جتنے بھی مریض ہیں پورے عالم میں ان سب کو شفا دے، اور جتنے ہم لوگ یہاں موجود ہیں ہم پر بھی اپنا لطف و کرم فرما، ہمارے سکندر بھائی پر بھی اپنا لطف و کرم فرما، زین بھائی کی والدہ ماجدہ، ان کی اہلیہ پر بھی کرم فرما، ہم سب کے خاندان پر کرم فرما، اور بالخصوص ہمارے بزرگوں کو، ہمارے شیوخ کو، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کو شفا عطا فرما۔ جو بیچارے خطرناک مرضوں سے یعنی کینسر کے مرضوں سے دوچار ہو چکے ہیں ان کی بھی غیب سے شفا مقدر فرما، جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں ان کی مدد فرما، الغرض ہر نبی کے ماننے والے کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین حاسدوں کی حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بدنام کرنے والوں کی تمام شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمان بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، ہم غریبوں کے آپ بے حد درود، ہم غریبوں کے آپ بے حد درود، ہم فقیروں کی صلوات پیلا ہو سلام، ہم فقیروں کی صلوات پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پیلا ہو سلام۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔
نے عطا میں نہیں، ہم نے خطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے